اور ہم، سر ایک یہ بات ہے کہ جو مولا کی جب جنگ ہوئی تھی نا، ہم۔ جب ہم عائشہ کے ریلیٹیو جب ان کی جنگ ہوئی تھی ان کے ساتھ، تو اس میں یہ سنا جاتا ہے کہ اس سائڈ پہ بھی مسلمان تھے، اس سائڈ پہ بھی مسلمان تھے. وہ یہ حدیث لے آتے ہیں کہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ وہاں بھی شہید ہوئے ہیں یہاں بھی شہید ہوئے ہیں نا، تو جنتی کون ہے اور دوزخی کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مولانا نے کوئی شیعہ فرمایا ہے حدیث نہیں ہے، کہ وہ شیعہ حدیث نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، وہ شیعہ حدیث نہیں. امیر اچھا المؤمنین علیہ مطلب وہ الصلوۃ والسلام سے جو لڑے، دیکھیں وہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑی ہے، جنگ لڑی ہے، ٹھیک ہے نا. اور پیغمبر سے جو اچھا جنگ لڑتا ہے وہ ہوتا ہی کافر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہوتا ہی کیا ہے بھائی بتاؤ. جو کافر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے وہ انکار کرے تو کافر ہے، جنگ لڑے تو کیسے مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے سنن اچھا ابن تو سر، ماجہ. ہاں سن لو بھائی، جی جی سن لو سنن ابن ماجہ. سنن ابن ماجہ محمد ابن یزید القزوینی، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں. یہاں پر بھیا آپ کے سوال کافی ہو گئے نا، دوسروں کو بھی بات کرنے دیں. قال رسول اللہ، حدیث نمبر 145 صفحہ نمبر 54. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلی وفاطمہ والحسن والحسین انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. جو آپ سے اچائی کرے میں اس کے ساتھ اچھا ہوں، اور جو آپ سے لڑے میں اس کے ساتھ میں اعلان جنگ کر رہا ہوں، جو آپ کے ساتھ آپ کے خلاف لڑے، ٹھیک ہے نا بھائی. اوکے، اب جلال گل بھائی دوسروں کو اوکے باری سر. دے دیں. اوکے تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے. آپریٹر بھائی آپ سو رہے ہیں نا بھائی، شیعوں کو ادھر نہیں لانا بھائی، صرف جماعت عمریہ کو لانا. مسٹر عبد القیوم، السلام سلام علیکم. علیکم. کیا حال چال ہے بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. کہاں سے کال میں فرمایا آپ کال نے، کر رہا ہوں کس شہر سے؟ سندھ سے. سندھ سے کال کر رہا ہوں، سندھ سکھر سندھ، روڈی سے. روڑی سکر جی، روڑی یا سکر ہاں کس سے؟ جہاں روڑی، پہ روڑی سے. ہاں روڈی روڑی، جہاں روڑی کربلا مولا واجی، پہ جہاں موٹا موٹا جی جی 10 جی مرم. سر، بول حکم کریں. زیادہ سوال نہیں تھے میرے، ہوں، ایسے ہی کچھ باتیں کرنی تھی. جی جی بہت بولیں. کوشش کر رہا تھا لیکن جی صحیح. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کالے کپڑے پہننا جائز ہے؟ جی جائز ہے، جائز ہے، بالکل جائز. احادیث میں ہے نا، اور یہ روایات میں. جی ہم ہمارے مولوی وہ روایات، بولتے نہیں ہے وہ بکواس کرتے ہیں. یہ وہ شاید جہنمیوں کا محرم سے لباس ہے. پہلے میں نے اس پہ تقریر کی ہے نا، اس میں آپ دیکھ لیں. میں محرم سے پہلے میرے سپیچز کو وہاں پہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے کپڑے پہنے ہیں، اور اللہ آپ کو بلا کرے. وہ کالے جیسے کپڑے ہیں، بہت ہی تاریک رنگ کے کپڑے. اور اس کے علاوہ اور بھی سر یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کالے کپڑے پہنے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے اعزاء میں اہل بیت علیہ السلام نے کالے کپڑے، ان کی بیویوں نے کالے کپڑے پہنے تھے، ماتم کر رہی تھیں، اور امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے کھانا بناتے تھے. حدیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. تو ہمارے مولوی کیوں بولتے ہیں یہ جہنمیوں کا لباس ہے، یہ نہ پہنا کریں؟ وہ بیوقوف ہے نا. یہ اگر کوئی اس کو دیکھیں، یہ جہنمیوں کا لباس اس طرح ہے کہ یہ بنی عباس کا لباس تھا نا، اور بنی عباس نے، یہ خود بنی عباس کا لباس پہنتے ہیں، یہ بنی عباس کے لباس ہے کہ سید جو ہے کالا امامہ پہنے اور غیر جو سید کالا نہ پہنے. یہ کس کے، یہ پیغمبر کی رسم تھوڑی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بھی پہنا ہے، سبز بھی پہنا، اور بھی رنگوں کا پہنا، ہمیشہ امامہ بھی نہیں پہنتے تھے. تو یہ خود بنی عباس کے لباس پہنتے ہیں. تو عرض یہ ہے کیونکہ یہ ایک زمانے میں ان کی علامت تھی، بنی عباس کی یہ علامت تھی، ٹھیک ہے نا، ان کا شعار تھا کالے لباس پہنا جائے. وہ ہمیشہ کالا پہنتے تھے، ہمیشہ کالا پہنتے تھے. یعنی جو بھی کالا لباس پہنتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عباسی ہے، یا عباسیوں کا سپورٹر ہے، یا عباسیوں کے دربار میں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ان کا علامت تھی، شعار تھی ایک زمانے میں. تو جب یہ بنی ہے تو اس زمانے میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہنمیوں کی لباس ہے. کیونکہ یہ عباسی جو ہے جہنمی تھے. تو اس سے پہلے، بنی عباس سے پہلے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے خود آپ کو بتایا نا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کھانا بنا رہے تھے، اور ان کے خواتین اہل بیت علیہ السلام کی بیویاں وہ کالے لباس پہن کے ماتم کر رہی تھیں. اور میں آپ کو دکھا دوں، یہ کوئی بات نہیں ہے.
یہ کتاب ہے بصائر الدرجات الکبریٰ. بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمی رضی اللہ عنہ. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطب. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا نماز فجر کے بعد. وعلیہ قمیصۃ سودا، اور انہوں نے کالے رنگ کی قمیص پہنی، ٹھیک ہے نا، کالے رنگ کی قمیص پہنی. تو یہ جو ہے نا یہ حرام نہیں ہے کالے لباس. اس زمانے میں کیا تھا، یہ شعار تھا ان کا، بنی عباس کا، وَإِلَّا ان سے پہلے پہنا جاتا تھا. مثلا یہ ہے کتاب کافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ. یہ جلد کون سے بھائی؟ یہ جلد نمبر 6. اچھا یہاں پر صفحہ نمبر 449 ہے. راوی کہتا ہے رأیت علی ابن الحسین علیہ السلام وعلیہ دراعۃ سوداء وطیلسان ازرق. میں نے دیکھا کہ انہوں نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہے اور ان کے سر پہ بلو رنگ کا، نیلے رنگ کا کیا ہے، چادر ہے ان کے سر، ٹھیک ہے نا، امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں. اس طرح اور بھی احادیث ہیں. اوکے میرے بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو بھائی. ایک سوال اور ہے میرا. جی. معاف کیجیے گا جی، سوال کیا؟ آپ کا کلپ میں نے دیکھا تھا، تو میں نے دکھایا تھا دوست کا، وہ مولوی ہے، دوست ہے میرا، جس میں آپ نے کہا تھا کہ حضرت ابو بکر نے فاطمہ زہرا کے گھر کو آگ لگائی تھی. وہ میں نے دیکھا نا، وہ اس نے مجھے مارنا شروع کیا. وہ اس نے بولا کہ بھائی تو یہ سب دیکھ رہا ہے. آپ نہ دکھاؤ نا اس کو بھائی، کیوں اپنی ادھر اپنے لیے فتنہ بنا رہے ہو بھائی. وہ جب ایک آدمی کو برداشت نہیں ہے تو ان لوگوں کو ایسے باتیں نہ بتایا کرو نا. جیسے میں نے بتایا نا، اس نے مارنا شروع کیا، بس کوئی بات نہیں بتائی بس. نہیں بتانا چاہیے تھا آپ کو، نہیں اس طرح کی باتیں نہ کریں نا. جو لوگ برداشت نہیں کرتے بالکل ان کے سامنے آپ ابو بکر عمر کی بلکہ تعریف کریں، تاکہ آپ کی جو وہ آپ کے خلاف شرارت نہ کریں نا. آپ نے زندگی کرنا ہے اس محلے میں، اس شہر میں، آپ نے اپنی زندگی ساری وہیں پہ گزارنی ہے، تو ان لوگوں سے بہت اچھے تعلقات رکھیں. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر.